السلام علیکم. ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید شاہین عبداللہ. پاکستان میں اس وبا کورونا وائرس کی وجوہات، یہ تو ایک آج کے تمام اینالسٹ جتنے ان کا ایک عام گزشتہ 1-2 مہینوں سے ایک عام موضوع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہے کیا. اور پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوا ایک جملہ، خاص کے الیکشن کے دور میں، ایک زرداری سب پہ بھاری. اس کا کیا کنیکشن ہے؟ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کیا تنازعات ہیں؟ اور اس پورے سیناریو میں سندھ کارڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ذرا میری جو انالیسس ہے وہ ممکن ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے، لیکن حقائق کے قریب ترین ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر، ایک وبا جو ساری دنیا میں آئی، جس وبا کے آنے کی وجہ، اگر سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ کا انتظام ترکی کے پاس جانا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، یا 5G انسٹالیشن کے ذریعے سارے دنیا کی مانیٹرنگ کا جو منصوبہ موساد نے، اسرائیلی ایجنسی نے امریکن CIA کے ساتھ مل کے بنایا ہے، یا وہ بھی ہو سکتا ہے. بادی نظر میں اگر آپ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دیکھیں تو ایک عام آدمی جو شاید اتنی بالا سطح پہ جا کر کے معاملات کا انالیسس نہیں کر سکے، اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے محلوں میں، اس کے آبادیوں میں کرونا وائرس کے مریض کتنے ہیں. اور میڈیا کیا بتا رہا ہے؟ ایک 73 سالہ خاتون کا ناظم آباد میں انتقال ہوتا ہے. وہ ہسپتال جاتی ہیں ٹیسٹ کے لیے، وہاں کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ان کا انتقال ہوا. ایک خبر لگ جاتی ہے کہ کرونا کی مریضہ ناظم آباد سے تعلق رکھنے والی، اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ مسجد کا پیش امام جہاں نماز جنازہ پڑھنی تھی، وہ کہتا ہے جی کرونا کا مریض ہے، اس کی گلشن حدید میں تدفین ہوگی. یعنی بعد از مرگ اس کو سزا دی گئی، جبکہ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے بیمار تھی، 73 سال عمر تھی، نیچرل موت ہوئی ہے. ایک عام آدمی ایک بچے کو لے کر جاتا ہے ہاسپٹل میں، سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں، کہ جی اسے نزلہ ہو گیا. ڈاکٹر فوراً لکھتا ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کرا. وہ غریب بیچارہ نزلے کی حالت میں، بخار کی حالت میں اس بچے کو لے کے عباسی جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوگا. وہ بچہ جس کو عام مرض ہے، اس کو کرونا کا پیشنٹ بنا کر کے اس کے خاندان کو، آدھے خاندان کو تو ویسے مار دیا جاتا ہے. اچھا، اصل میں میڈیا نے یہ کیوں اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر دیا ہے؟ کیونکہ میڈیا کے فائنانسرز گورنمنٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ یا وہ پالیٹیشین ہیں جو اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں، کراچی ایک بزنس ہب ہے. یہاں کا جب ٹرالر چلتا ہے تو لاہور یا سیالکوٹ کے یا فیصل آباد کے فری پورٹ پر یہاں سے امپورٹ ہوئی بھی چیزیں پہنچتی ہیں. بندرگاہ ہے اس کی، یہ ایک بزنس ہب ہے، اس کی ایک اپنی معاشی حیثیت ہے، اہمیت ہے. اب اس اہمیت کو سندھ کارڈ کے طور پہ سندھ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے. فیڈرل کہتا ہے کہ کھول دو، سندھ کہتی ہے کہ جی بہت وبا ناقابل یعنی برداشت ہو جائے گی، اس لیے ہم نہیں کھول رہے ہیں. سندھ نے، حکومت سندھ نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے 10 ارب روپے کا راشن غریب عوام میں بانٹ دیا. اور جناب مراد علی شاہ صاحب کی بزرگی دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مدد اس طرح سے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کرو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی 10 ارب روپے کا راشن بانٹ دیا اور کسی غریب کو خبر نہیں ہوئی. تو یہ راشن بانٹا کس کو؟ آج بھی پیپلز پارٹی کے MPA، MNAs اور مشیر حضرات کے گودانوں میں وہ راشن پڑا ہوا ہے. بھوک سے کون مر رہا ہے؟ کراچی کا رہنے والا متوسط طبقے کا آدمی. اچھا، میڈیا ان باتوں کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہے، لیکن کسی بھی چینل سے ایک ٹکر چلنے کے بعد اس چینل کے مالک کا یا CEO کا فون آ جاتا ہے نیوز روم میں کہ اس ٹکر کو بند کر دیا جائے. اس کی کیا وجوہات؟ اگر آپ ان تمام چیزوں کو، ان تمام کڑیوں کو ملائیں تو یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی کہ حکومت سندھ کارڈ زرداری صاحب کے ایما پہ کھیل رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں اتنی امداد دو، زرداری صاحب پہ سے اتنے کیسز واپس لو
اور یہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹیز کی یا کراچی کے رہنے والوں کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو بولو کہ یہ بیچ دیں. اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال, شرمیلا فاروقی صاحبہ کے شوہر نامدار نے ایک انڈسٹریلسٹ کی فیکٹری کا سودا کیا کہ جی یہ آپ فیکٹری مجھے بیچ دیں. جب اس نے بیچنے سے انکار کیا تو اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی. جب وہ مزید اپنے بات پہ ڈٹا رہا تو پتہ چلا کہ جی اس کی فیکٹری کو سیل کر دی گئی. مقصد یہ وہ کیا عوامل ہیں, آپ سندھ کارڈ سے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور سندھ کارڈ سے کو دکھا کر کے یہاں کے جو جینون رہنے والے کراچی اور حیدرآباد کے لوگ ہیں ان کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انتہا سے زیادہ شقی القلبی یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا جو ایک کمیونٹی جس نے پیپلز پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی اردو اسپیکنگ بولنے والے لوگ موجود ہیں, سعید غنی جیسے لوگ موجود ہیں جو کراچی کے لوگوں کی ہمدردیاں رکھتے ہیں, ان کے دلوں میں کراچی کے لوگوں کی ہمدردی ہے, لیکن وہ بے بس ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. احساس پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے, اس سے جتنے لوگوں کو 12,500 روپے کی مدد کی جا رہی ہے ان کو جا کر آپ دیکھیں, جن جگہوں پر بھی احساس پروگرام کے سینٹر بنے ہوئے ان کو جا کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا ان کی لاجک کیا ہے, تھیوری کیا ہے. آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے, اگر آپ کے نام پر ایک موٹر سائیکل ہے, آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کے نام پر ایک موٹر سائیکل ہے تو اس امداد کے آپ اہل نہیں ہیں. کراچی کے اطراف میں جتنی پختون آبادی ہے, جتنے سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں, ان کے نام پہ چونکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آتے ہیں اپنا پناہ گزینوں کی طرح رہتے ہیں, یہاں سے کماتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو احساس پروگرام میں یہ سارے پیسے کراچی کے اطراف میں رہنے والے جو پیراسائٹس ہیں, جو کراچی پہ پل رہے ہیں, کراچی کا خون نچوڑ رہے ہیں, ان کو یہ پیسے مل رہے ہیں, ان کو یہ امداد مل رہی ہے. کراچی کے سفید یعنی سفید پوش مڈل کلاس گھرانوں کے پاس امداد نہیں پہنچ رہی ہے کسی بھی طرح. یہ وہ عوامل ہیں, اگر آپ ان کو دیکھا جائے تو حکومت سندھ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے. ایک طرف وہ زرداری صاحب کے کیسز, پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے کیسز, نیب سے ان کے کیسز پہ بارگین کر رہی ہے, دوسری طرف کراچی کی عوام کو ان کو ووٹ نہ دینے کی سزا دے رہی ہے. یعنی دو بڑے مگرمچھوں کی لڑائی میں کراچی کی عوام پس رہی ہے. یہ وہ تمام چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں, دنیا کے سارے بڑے انٹلیکچوئل اس بات پہ بالکل متفق ہے کہ احساس محرومی پہلا زینہ ہے احساس بغاوت کا, اور یہاں احساس محرومی کی ایکسٹریم ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو بند کرنے کے لیے کیوں کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ فیڈرل ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیصل واڈا اور ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے پیچھے لگیں, کہ سندھ گورنمنٹ تاجر اتحاد کے کہنے پہ یا مقامی لوگوں کے کہنے پہ لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن دے. حکومت سندھ نہیں مانی, کیونکہ حکومت سندھ اصل میں اس لاک ڈاؤن کی آڑ میں بلیک میل فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کیا جا رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو کس طرح یہ بلیک میل کر رہے ہیں, اس طرح سے کہ جی یہاں پہ پورٹ جب بند ہے, بندرگاہ جب بند ہے, تو ظاہری سی بات ہے سیالکوٹ کے لیے جو مال امپورٹ ہوا ہے, لاہور کے لیے جو مال امپورٹ ہوا ہے, جو اسلام آباد کے لیے سامان امپورٹ ہوا ہے, وہ سامان کراچی سے وہاں تک نہیں جائے گا, اور کراچی پہ رکا رہے گا تو گودی پہ, بندرگاہ پہ اس کا چارجز اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ امپورٹر جو ہے وہ پریشان ہوگا. اب جب فیڈرل گورنمنٹ شاہ صاحب سے کہتی ہے, مراد علی شاہ صاحب سے کہتی ہے کہ ان کو ریلیکسیشن دو, تو مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وبا پھیل جائے گی تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. This is ultimate destiny کہ they people are use the سندھ کارڈ. یہ سندھ کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان نہ کھپے, پاکستان نہ کھپے جو سندھو دیش کا منصوبہ تھا, اس کے ذریعے سے فیڈرل کو پنجاب کو بلیک میل کیا جاتا تھا. بالکل یہ وہی منصوبہ ہے. کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ایک عام فہم میں بات کہتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا, ہر گلی ہر محلے سے میتیں اٹھی تھی, مساجد میں میتوں کے لیے 3 نمازیں پڑھائی جاتی تھی, قبرستانوں میں جگہ نہیں تھی, لیکن کسی ایک دن کے لیے بھی کچھ بند نہیں ہوا. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جگہ جگہ کیمپ لگا کر کے پانی رکھ دیا تھا ٹھنڈا, کیا پانی پیو. آپ نے کرونا ڈیزاسٹر پہ اربوں روپے لیے, کھربوں روپے لیے, آپ نے
کہاں سینیٹیشن کا کام کیا؟ آپ نے کس جگہ دواؤں کا چھڑکاؤ کیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو حرام کیوں کھلاتے ہیں؟ آپ نے کرونا کا علاج نہیں کیا. آپ نے غریب کی روٹی جو سارا دن مزدوری کر کے شام کو اپنے بچوں کے لیے 200 روپے لے کے جاتا تھا, آپ نے اس کے بچوں کے حلق سے نوالا چھینا کرونا کے نام پر, نیشنل ڈیزاسٹر کے نام پر. کیا نیشنل ڈیزاسٹر کوئٹہ میں نہیں ہے؟ کیا نیشنل ڈیزاسٹر پشاور میں نہیں ہے؟ کیا نیشنل ڈیزاسٹر لاہور میں نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ انفیکٹڈ لوگ پنجاب میں ہیں, لیکن وہاں کے حکمرانوں نے وہاں کے غریب کی روٹی نہیں چھینی. آپ کو یہاں کے غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے, کیونکہ آپ لاڑکانہ نواب شاہ خیرپور انٹیریئر میں بیٹھے ہیں, آپ کے بچے وہاں بیٹھے ہیں, آپ کے بچے ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کراچی, حیدرآباد یا یہاں کے متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں. شرم آنی چاہیے آپ کو ان حرکتوں پہ. کم سے کم آپ ٹھیک ہے, آپ میں مراد علی شاہ صاحب کی 65 سال کی عمر ہے, قائم علی شاہ صاحب کی 73 سال کی عمر ہے, کتنے سال اور زندہ رہ لیں گے؟ کیا ان کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے؟ 4 دن بعد رمضان ہے, اس غریب کے گھر سے پوچھو, اس غریب سے پوچھے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں, ارباب اختیار ہیں, جنہوں نے لاک ڈاؤن کے نام پر لوگوں کی روزیاں چھین لی ہیں. احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو بھائی علاج تو کرو. آپ نے کون سا آپ نے جو سینٹر بنائے ہوئے ہیں, میں نے ان کا جا کے وزٹ کیا, وہاں ہر مریض سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ جی آپ کی فوڈنگ کا اتنا خرچ ہوگا, فلاں چیز کا اتنا خرچ ہوگا. ایک عام ہاسپٹل میں ایک آدمی, ایک غریب جاتا ہے اپنی 73 سالہ ماں کو لے کر کے, اس کو کہا جاتا ہے جا کے کرونا ٹیسٹ کراؤ, اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے تحت سیکرٹری ہیلتھ نے یہ نوٹیفیکیشن دی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو. شروع میں تو بند کر دیا تھا, پھر کھولا تو یہ کہا کہ کوئی پیشنٹ آئے گا آپ اس کا کرونا ٹیسٹ کرائے, اور جب کرونا ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو 7,500 روپے کا وہ بل دیتے ہیں. واٹ از دس؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو اس ملک کی عوام کے ساتھ؟ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ احساس سے محرومی, احساس بغاوت تو جنم دیتی ہے. خدا را ہمارے اداروں کا اتنا مذاق مت اڑوائیں, کیونکہ آپ سی ایم ہاؤس سے نکل کر آ کر کے اس غریب کو نہیں روکتے ہیں. روکنے کے لیے وہ سپاہی روڈ پہ کھڑا ہے, جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جانے دو, لیکن آپ کے خوف سے حکومت عملی نہیں کرتا ہے, وہ ان کو روکتا ہے. تو یہ جو سندھ کارڈ کو پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے, اس کا انجام یقیناً اگر یہاں برا نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کیا یقیناً وہ ایک بہت بڑے ظالمانہ رویے کی وجہ بن رہے ہیں. ٹونائٹ بس شاہین کے ساتھ سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.